اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے گھوڑوں کی، اور پھنکارتے دوڑتے حملہ آور گھوڑوں کی، اور اس بات میں ہی ہم کچھ پرانی قصے کہانیوں کا ذکر بھی کریں گے، خاص طور پہ پرانے وقتوں کے قصے جب انسان اور گھوڑے کو ایک سمجھا جاتا تھا، اور سینٹور کا کانسیپٹ آیا یورپ میں، اور اسی قسم کی چیز ایک ہمارے تاریخ میں بھی پائی جاتی تھی جس کو کنارہ کہتے تھے، اور یہ ایک ایسا انسان تھا جس کا سر انسان کا تھا لیکن دھڑ گھوڑے کا ہوا کرتا تھا۔ اور ہم بات کریں گے کہ یہ تصور کہاں سے آیا اور کیوں آیا، اور پھر یہ کہ گھوڑوں کا انسانی تاریخ اور سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی میں کیا کردار تھا۔ اور یہ سب باتیں ہم اس لیے کریں گے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نمبر 100 العادیات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان گھوڑوں کی وجہ سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت عطا کی، اور انسانوں نے کس طرح سے اس طاقت کو حاصل کرنے کے بعد اس کا غلط استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ تو اس سے پہلے کہ تفسیر شروع کریں تو تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ انسان کی تاریخ میں اگر آپ سائنسدانوں سے اور تاریخ دانوں سے اور ماہرین سے پوچھیں کہ کیا بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، تو آپ کو بتائیں گے کہ کچھ واقعات انسانی تاریخ میں ایسے تھے جن کی وجہ سے انسان نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ جب انسان نے آگ دریافت کی، کیونکہ اس کے بعد انسان نے آگ کے الاؤ جلائے، اپنے گھروں کو، ماحول کو گرم رکھا اور کھانا پکایا، پھر اسی آگ پہ ہم نے بہت سارے دھاتوں کو ٹہلا کے ان سے نیزے، تیر بنائے، ہم نے لوہے کی دریافت کی اور بہت سی دھاتوں کی دریافت کی۔ اور اس کے بعد آگ کی دریافت کے بعد جو سب سے بڑی انسان کی تخلیق تھی جس نے اس پوری دنیا کو بدل دیا، وہ تھا پہیے کی تخلیق، ویل جسے کہتے ہیں۔ پہیے کی تخلیق اس لیے اہم تھی کہ اس کے بعد انسان نے گاڑیاں بھی بنائیں، انسان نے بہت سارے اوزار اور مشینیں بنائیں۔ آپ کی اکثر جو مشینیں ہیں، بڑی سے بڑی مشینیں اور چھوٹی سے چھوٹی مشینیں، ان کے اندر بہت سے پہیے استعمال ہوتے ہیں جن کو کاگز کہتے ہیں۔ آپ گھڑی بھی اگر کھول کے دیکھیں اس کے اندر گول گول سے کاگز ہوتے ہیں، ہاتھ کی گھڑی ہو، ٹیبل واچ ہو، کسی بھی قسم کی گھڑی کو آپ دیکھیں۔ اور جتنی بھی ہماری انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے نا، جو صنعتی ترقی آئی ہے، یہ سب پہیے کی دریافت کے بعد میں آئی ہیں۔ لیکن آپ کو ماہرین اور سائنسدان ایک بات بتانی بھول جاتے ہیں کہ پہیہ دریافت کیسے ہوا۔ پہیہ اس وقت دریافت ہوا جب انسانوں نے گھوڑوں کو سدھارا اور گھوڑوں کا استعمال شروع کیا۔ اس کے بعد انسانوں کو خیال آیا کہ انہی گھوڑوں کے لیے اگر ہم بگھیاں بنائیں، اگر ہم چیریٹس بنائیں، کیریجز بنائیں، ٹانگیں بنائیں، تو یہ ایک وقت میں بہت سے انسانوں اور بہت سے سامان کو دور لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بڑے صاف شواہد ہیں۔ جن معاشروں میں گھوڑوں کا استعمال نہیں ہوا انہوں نے پہیہ دریافت نہیں کیا۔ آپ امریکہ چلے جائیے تو وہاں بہت بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں اور بڑے بڑے معاشرے وجود میں آئے۔ آپ کی انکا، ایزٹیک، مایا، یہ بہت بڑی بڑی سلطنتیں ہیں۔ ایزٹیک تو یورپینز کے آنے تک، جب ہسپانویوں نے، انگریزوں نے امریکہ پہ قبضہ کیا، اس وقت تک ایزٹیک سویلائزیشن تھی۔ آپ آسٹریلیا چلے جائیں تو ایبرجینیز جو ہیں وہاں پہ پہیہ ایجاد نہیں ہوا۔ اور آپ افریقہ میں اگر صحارا سے نیچے کے افریقہ کو دیکھیں، سب سہارن افریقہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ بھی پہیہ ایجاد نہیں ہوا۔ اور ان تین جگہوں پہ اور تو بہت ترقی ہوئی، لیکن جس قسم کی، جس پیمانے پہ ترقی باقی دنیا میں ہوئی، ایشیا اور یورپ میں، چین میں، ہندوستان میں، مشرق وسطیٰ میں، وہ ترقی یہ لوگ نہیں کر سکے۔ ان کی جتنی بھی ترقی تھی وہ ہم لوگوں سے کم رہی۔ اور وجہ کیا تھی کہ ان سب معاشروں میں، چاہے وہ نیٹو امریکن مقامی امریکی تھے، چاہے وہ آسٹریلیا کے ایبوریجنیز تھے یا سب سہارن افریقہ تھا، ان سب جگہوں پہ گھوڑے وجود میں نہیں تھے اور گھوڑوں کا استعمال نہیں تھا۔ اور چونکہ انہوں نے گھوڑے استعمال نہیں کیے تو انہوں نے پہیہ ایجاد نہیں کیا۔ ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایزٹیک امریکنز تھے، میکسیکو کے علاقے میں جو بہت بڑی سلطنت پائی جاتی تھی نیٹو امریکنز کی، ان کے ہاں بچوں کے کھلونوں میں پہیے ہوتے تھے، اور باقاعدہ ایکسل کے ساتھ ان کے ساتھ وہ
چھوٹی سی ڈنڈی لگا کے گھومنے والے پہیے ہوتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ اسی قسم کے پہیے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں بڑوں کی چیزوں میں، اور بگیاں بنا سکتے ہیں، گاڑیاں بنا سکتے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے گھوڑوں کا استعمال نہیں کیا تھا، اور ان کے ہاں گھوڑے پائے بھی نہیں جاتے تھے۔ بعد میں انہوں نے جب امریکیوں کو دیکھا اور ان سے گھوڑے حاصل کیے، تو پھر نیٹو امریکنز جن کو ریڈ انڈین کہتے ہیں، انہوں نے گھوڑے بھی استعمال کیے۔ اور امریکہ میں جو گھوڑے آج کل پائے جاتے ہیں وہ وہاں کے مقامی گھوڑے نہیں، یہ وہ گھوڑے ہیں جو اندلس سے، ہسپانیہ سے لائے گئے تھے، ان کو مسٹینگ کہتے ہیں۔ اور یہ اصل میں عربی جو گھوڑا ہے، عریبین ہارس، عربی النسل گھوڑا، یہ اس کی ایک قسم ہے جو مسٹینگز ہیں۔ اب انسانی تاریخ میں سب سے پہلے گھوڑے کو کب اور کہاں سے دھایا گیا، اس کے بارے میں ہمیشہ جو یورپی ماہرین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ گھوڑوں کو وسط ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں، جہاں یہ قازقستان کا علاقہ ہے، یہاں پر تقریباً 5,500-6 ہزار سال پہلے سے دھایا گیا، اور لوگوں نے ان کا استعمال شروع کیا۔ اور ہمیشہ سے یہی تصور رہا۔ اور جب پہلی دفعہ ان گھوڑوں کو دیکھا دوسرے علاقے کے لوگوں نے، جنہوں نے پہلے کبھی گھوڑے نہیں دیکھے تھے، اور گھوڑ سواروں کو دیکھا، تو وہ بیچارے یہ سمجھے کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہے جو آدھی انسان ہے اور آدھی گھوڑا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں نا، ان میں انسان کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ ہم دوسرے جانوروں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، ان کو سدھارتے ہیں، اور ہم دو طرح سے غلام بناتے ہیں۔ ایک تو ہم انہیں اپنے مقصد کے لیے مکمل طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے گھوڑے ہو گئے، اونٹ ہو گئے، بکریاں، بھیڑیں، گائے، بھینس، مرغیاں۔ دوسرا، اگر کوئی ایسا جانور ہو جو بہت وحشی ہے اور قابو میں نہیں آ رہا، اس کو بھی ہم سدھار لیتے ہیں، اس طرح نہیں جس طرح ہم گھوڑوں کو، گدھوں کو اور گائے بھینسوں کو سدھارتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں، لیکن کسی حد تک سدھارتے ہیں۔ لوگوں نے سانپ سدھارے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے جو بانسری بجا کے جو سانپ کا تماشا آپ کو دکھاتے ہیں جوگی، سپیرے، اور اسی طرح لوگوں نے شیر سدھارے ہیں، سرکس میں شیروں کے ساتھ کرتب کر کے دکھاتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں ایک اور خصوصیت ہے کہ انسان نہ صرف ان جانوروں کو سدھارتا ہے بلکہ اپنے سواری کے کام بھی لاتا ہے۔ یہ اس دنیا کی کرۂ ارض کی تاریخ میں کروڑوں سال میں کروڑوں مخلوقات جو گزری، انہوں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ کبھی ایک جانور دوسرے جانور پہ سواری کرتا ہو۔ انسان کی یہ خاصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی عقل، فہم اور صلاحیت عطا کی ہے کہ دوسرے جانوروں کو نہ صرف کہ سدھارے بلکہ ان پہ سوار ہو جائے۔ اور پہلی دفعہ جب انسان نے دوسرے جانور پہ سواری کی تو باقی انسانوں کے لیے بڑی حیرت کا باعث تھی۔ وہ حیران پریشان ہکے بکے رہ گئے۔ تو شروع میں جب یہ گھڑ سوار آتے تھے کسی نئے علاقے میں، اور عموماً یہ آتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، تو جو دیکھتے تھے انہیں وہ سمجھتے تھے یہ آدھا انسان آدھا گھوڑا ہے۔ تو جب یونان میں پہلی دفعہ گھوڑ سوار نمودار ہوئے، اور یہ آتے بھی تھے صبح کے وقت جب سورج نیا نکلتا تھا، تو یہ سورج کو اپنی پیٹھ پہ رکھ کے آتے تھے تاکہ دور سے ان کو گھوڑے اور انسان کا فرق نظر نہ آ سکے لوگوں کو، اور لوگوں کو صرف اور صرف ایک سائے کی طرح یہ نظر آتے تھے سورج کے آگے کھڑے کہ انسان کا سر ہے اور گھوڑے کا دھڑ ہے۔ تو جو یونانی تھے وہ ان کو کہتے تھے سینٹورس، بلکہ یونانی زبان میں وہ کہتے تھے کینتورس۔ کین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مارنا یا پیئرس کرنا، جیسے نیزے سے یا کمان، تیر کمان سے، اور تورس کا مطلب ہوتا ہے بل، یعنی بھینسا۔ تو عام طور پر یہ بڑے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جنگلی بھینسے اور اس قسم کے باقی جانور، ان کا شکار کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن یہ جو گھوڑ سوار تھے نا، یہ آسانی سے ان کا شکار کرتے تھے، ان کے پیچھے بھاگتے تھے گھوڑوں پہ، اور تیر کمان سے، نیزوں سے، بھالوں سے یا تلوار سے ان کا شکار کرتے تھے۔ تو جب ان کو یونانیوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑے کے اوپر ایک مخلوق ہے، بلکہ آدھا گھوڑا آدھا انسان نظر آ رہا ہے، اور یہ بیلوں کا اور بھینسوں کا شکار کریں، تو انہوں نے ان کو کہا کینتورس، اور وہاں سے کینتور اور سینٹور بن گیا۔ اور اسی طرح سے جب روس والوں نے ان کو دیکھا تو روس والے بھی یہ سمجھے کہ یہ آدھے انسان اور آدھے گھوڑے ہیں، اور ان کو پولکان کہتے تھے وہ۔ اور برصغیر پاک و ہند میں بھی یہی ہوا۔ جب یہ گھوڑ سوار نمودار ہوئے اچانک آج سے 4,600 سال پہلے، تو جو آپ کی انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، یہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی، یہاں پر ایک شہر پایا جاتا ہے کالی بنگن، وہاں سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، جس میں
آدھا انسان اور آدھا گھوڑا ہے، اور یہ لوگ کھڑے ہیں اور ان کے آگے باقی انسان چل پھر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں۔ اور مہابھارتا جو ہندوؤں کی بہت پرانی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، جس میں ایک جنگ کا ذکر کیا گیا، تو اس میں ایک پوری سلطنت کا ذکر کیا جس کا نام ہے کنارا۔ اور یہ کنارا کی سلطنت جو تھی یہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں پائی جاتی تھی۔ یہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے مندارا پہاڑ۔ وہ مندارا پہاڑ کے پاس یہ سلطنت تھی، اور اس کے بارے میں مہابھارت میں لکھا ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے باسی تھے وہ آدھا انسان اور آدھا گھوڑا ہوتے تھے، تو ان کے مردوں کو کنارا کہتے تھے، ان کی عورتوں کو کناری کہتے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جب سلسلہ چلا تو ہندوستان والوں کو سمجھ آئی کہ نہیں، یہ جو آدھا گھوڑا آدھا انسان ہے نا، یہ اصل میں انسان گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کنارا کو تھوڑا سا تبدیل کر کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آدھا انسان اور کچھ پرندہ اور کچھ گھوڑا کی ملی جلی شکل ہے۔ اور آہستہ آہستہ جب ان کو مزید سمجھ آتی گئی کہ نہیں، گھوڑے کا تو کوئی کام نہیں ہے، تو انہوں نے کنارا کے تصور کو ایسا کر دیا کہ آدھا انسان آدھا پرندہ، تو ایک نئی مخلوق انہوں نے بنا دی۔ لیکن پرانی کتابوں میں آپ مہابھارتا پڑھیے، آپ وہاں پہ ان کی پرانی جو ہندوؤں کی مذہبی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سینٹور کی طرح کی ایک مخلوق جو آدھی انسان آدھی گھوڑا ہے، کنارا کے نام سے، اور اس کی ایک مؤنث شکل کناری کے نام سے پائی جاتی ہے۔ اور پرانے وقتوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے نا، تو وہ یہ کنارا یا کناری کی تصویر، خاص طور پہ کناری کی تصویر اپنے پاس رکھا کرتے تھے سفر کرتے ہوئے، یا اس کا بت رکھا کرتے تھے کہ عورت ہے، اس کا سر عورت کا ہے اور دھڑ جو ہے گھوڑے کا ہے، اور اس کی پرستش بھی کرتے تھے اور اس سے مدد بھی مانگتے تھے، کیونکہ یہ جو انسان تھے نا گھوڑ سوار، یہ اکثر حملہ کر کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان سے مال شال چھین کے بھاگ جاتے تھے، اور بیچارے قافلے والے ڈرتے ہی رہتے تھے کہ کس قسم کی مخلوق آئی اور ہم سے سب کچھ لے کے چلی گئی۔ آج کل کے زمانے میں اگر آپ پاکستان کے علاقے میں ٹرکوں کو دیکھیں تو ٹرکوں کے اوپر اکثر آپ کو یہ تصویر ملے گی کناری کی، جس میں عورت کا سر اور گھوڑے کا دھڑ ہے۔ اور یہ وہی پرانے وقتوں کا ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جب ان مخلوقات سے پناہ حاصل کرنے کے لیے ان کی پرستش کی جاتی تھی، یا ان کی تصویریں اور ان کے بت لے کے چلا کرتے تھے تاکہ سفر میں سہولت رہے اور آسانی رہے اور محفوظ رہیں۔ تو وہ آج بھی وہ تصور ہے کہ اب بھی وہ تصویریں ٹرکوں کے اوپر پینٹ کی جاتی ہیں اس خیال سے کہ سفر جو ہے وہ محفوظ رہے گا، کہ یہ جو کناری ہے یہ حفاظت کرے گی، کیونکہ حملہ کرنے والے بھی یہ کنارہ کناری ہوتے تھے، آ کے لوٹ مار کے چلے جاتے تھے۔ ان سب باتوں کا پتہ کیسے چلا ہمیں کہ یہ سینٹورز اور کنارہ کا کانسیپٹ ہارس رائڈر سے آیا؟ پتہ ایسے چلا کہ جب یورپی اقوام نے حملہ کیا امریکہ میں، اور وہاں تخت و تاراج کر دیا امریکی نیٹو امریکنز کی ریاستوں کو، ایزٹکس کو، اور تباہی پھیلا دی، تو جب ان لوگوں نے پہلی دفعہ زندگی میں گھوڑ سوار دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ جو اسپین کے کانکویسٹڈورز جنہیں کہتے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جو آدھی انسان اور آدھی گھوڑا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا اپنی کتابوں میں، اور سب لوگوں نے آ کے بعد میں کہا بھی ایک دوسرے کو کہ یہ ایک نئی مخلوق ہم پہ حملہ آور ہو گئی ہے جو آدھی گھوڑا آدھی انسان ہے۔ وہاں سے سائنسدانوں کو خیال آیا کہ پہلے وقتوں میں بھی یہ سینٹور اور پولکان اور کنارا کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسی طرح سے پیدا ہوا، اور انسانوں نے پہلی دفعہ گھوڑ سواروں کو جب دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ چیز آئی۔ اب دنیا میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ سینٹورز، کنارا، پولکان کی کہانیاں نہیں ہیں، اور وہ ہے سعودی عربیہ کا علاقہ۔ عربوں کے ہاں یہ کہانی نہیں کہ آدھا انسان اور آدھا گھوڑا، اس لیے کہ عربوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو سدھایا، اور سب سے پہلے گھوڑ سوار عرب ہی تھے۔ اسی لیے سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتا ہے کہ یاد کرو جب تم نے پہلی دفعہ گھوڑوں کو سدھارا اور گھوڑ سوار بنے تو تم نے کس طرح اس کا فائدہ اٹھایا اور کس طرح لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کا ثبوت ملا 2010 کے لگ بھگ۔ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے جنوب مغربی علاقہ جس کو نجد کہتے ہیں، اور نجد کے اندر ایک وادی ہے جس کو المغار کہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بدو تھا، ابھی بھی ہے میرے خیال میں، اللہ اس کو صحت و زندگی دے، مطلق ابن گبلان۔ تو یہ اپنے اونٹوں کے لیے ایک تالاب کھود رہا تھا المغار کی وادی میں، اور وہاں اس کو کچھ 300 مختلف قسم کی چیزیں ملیں جو آج سے 9000 سال پرانی تھیں،
اور ان 300 نوادرات میں جو اس کو ملے، اور اس نے بڑی سمجھداری کی کہ انہیں پھینکا نہیں، اٹھا کے سنبھال کے رکھا اور بعد میں سعودی حکومت کو دے دیا، یہ اس بدو کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اس میں 9000 سال پرانا ایک پتھر کا تراشا ہوا گھوڑا تھا، اس کا وزن تھا 135 کلو گرام، 300 پاؤنڈ کے لگ بھگ۔ اور اس گھوڑے کی خاص بات یہ تھی کہ ویسے تو گھوڑے پائے جاتے تھے اور انسان گھوڑوں کو شکار کر کے ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، تو یہ ہماری خوراک تھی۔ کمال تو اس وقت ہوا نا جب انسان نے اپنی خوراک کو اپنا دوست بنا دیا اور اس پہ سواری کرنی شروع کر دی۔ تو اس گھوڑے کے بت کی خاص بات یہ تھی کہ جو تراشا ہوا گھوڑا کا مجسمہ تھا، کہ ایک تو اس کو بالکل سیدھا دفنایا گیا تھا، جیسے گھوڑا کھڑا ہوتا نا ایسے دفنایا گیا تھا، اور اس میں پورے گھوڑے کی شکل نہیں بنی تھی، اس میں گھوڑے کا سر، گردن اور سامنے کا جو حصہ ہے وہ صرف بنا ہوا تھا۔ وہاں پر لگام بنی ہوئی تھی، اور لگام کیا تھی؟ پوری کی پوری وہ جو ہوتی ہے، لگام کا ایک حصہ ہوتا ہے جو گھوڑے کے منہ میں بائٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کے سر کے اوپر ایک چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ 2 لگامیں ہوتی ہیں جن کو کھینچ کے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس مجسمے کی یہ خاص بات تھی کہ یہاں پر لگام بنی ہوئی تھی اس کے اوپر، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ 9000 سال پہلے عربوں نے گھوڑے سدھا لیے تھے۔ اس سے پہلے یورپی مورخین اور محققین کا یہ خیال تھا کہ یہ صرف 5 سے 6000 سال پہلے سینٹرل ایشیا، قازقستان کے علاقے میں گھوڑے سدھائے گئے تھے، لیکن یہ تقریباً 3000 سال پرانا مجسمہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے پتھر ملے جن کے اوپر تصویریں بنی تھی، جس میں ایک انسان ایک 4 پایوں والے جانور پہ سوار ہے جو کہ دیکھنے میں گھوڑا لگتا ہے۔ تو وہاں سے پتہ چلا کہ انسانوں نے، عربوں نے 9000 سال پہلے کم از کم گھوڑوں کو سدھا لیا تھا۔ اور آج سے 7000 پہلے تک سعودی عرب کا علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا۔ 9000 سال پہلے تو یہاں پہ آبشاریں اور دریا اور چشمے اور جنگل، ہر قسم کی زرخیزی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت میں عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سبز ہو جائے گی، کہا دوبارہ۔ 1400 سال پہلے لوگ بڑے حیران ہوئے یہ سن کے، کیونکہ لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ عرب ہمیشہ سے صحرا تھا اور صحرا رہا اور صحرا رہے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ نہیں، یہ پہلے بہت سرسبز تھا اور دوبارہ اسی طرح سرسبز ہو جائے گا۔ اور آج جا کے جب محققین پرانا ریکارڈ چیک کرتے ہیں اور اس قسم کی نوادرات 9,000 سال پرانی چیزیں ملتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ 7 سے 9,000 سال پہلے تک عرب کا علاقہ انتہائی زرخیز تھا۔ تو جب مطلق ابن گبلان نے یہ دریافت کی تو اس کے بعد پتہ چلا لوگوں کو کہ عربوں نے گھوڑوں کو سب سے پہلے سدھایا۔ اسی لیے عربوں کے ہاں کبھی بھی یہ کہانی نہیں بنی کہ ایسے انسان ہیں جو آدھے انسان اور آدھے گھوڑے ہیں، جبکہ یونان میں بھی یہ کہانی ہے، روس میں بھی یہ کہانی ہے، ہندوستان میں بھی یہ کہانی ہے، جہاں جہاں آپ دنیا میں جائیں آپ کو سینٹورز، کنارا، پولکون، ان کی کہانیاں ملتی ہیں، سوائے عربوں کے، کیونکہ عرب جانتے تھے کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے گھوڑے سدھائے، اور گھوڑے سدھانے کے بعد انہوں نے خوب تباہی پھیلائی، اور یہ گھوڑوں کے ساتھ جب چیریٹس بن گئیں تو اس میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں بنیں، صرف اور صرف اس ٹیکنالوجی پہ کہ گھوڑا ہے اور اس کے پیچھے بگھی ہے۔ مثلا جو اسیرینز ہیں، جن کو آشور کہتے ہیں، ان کے بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، آشور بنی پال ان کا آخری مشہور بادشاہ تھا، انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت بنا لی صرف اس بل بوتے کے پہ کہ ان کے پاس جو گھوڑے تھے ان کے ساتھ انہوں نے بگیاں بنائیں اور اس میں سوار کھڑے کیے جو تیر کمان سے جنگیں لڑا کرتے تھے۔ اور آج کے جو سیریا ہے، شام، اس کا نام ہی ایسیریا سے نکلا ہے، اس پوری سلطنت کے نام پہ جو کہ اس ٹیکنالوجی پر بنائی گئی تھی۔ اور اگر یہ گھوڑے نہ ہوتے تو پہیہ دریافت نہ ہوتا، بگھیاں نہ بنتی، اور جب بگھیاں نہ بنتی، ٹانگیں نہ بنتے، تو پھر ہماری گاڑیاں بھی نہ بنتی۔ گاڑی کا بھی سارا تصور وہیں سے آیا، بگھی سے اور ٹانگے سے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ گھوڑے کے بغیر بھی چلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور زیادہ تیز رفتاری سے چل سکتی ہے بگھی، تو تب جا کے گاڑی بنی۔ تو سورہ العادیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو دی گئی اس طاقت و صلاحیت کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑیوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتی ہیں۔ یہاں لفظ جو عادیات ہے، یہ لفظ عدو اور عدی سے نکلا ہے۔ عدو کا مطلب ہے دشمن، یعنی کسی کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور عدی کا مطلب ہے بھاگتے ہوئے جانا دشمن کی طرف۔ اور جو لفظ آخر میں آتا ہے نا، یہ مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو ملاتے ہیں عادیات
تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑیاں جو تیزی سے دشمن کی طرف بڑھے چلی جا رہی ہیں، بھاگتی سرپٹ بھاگتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اور گھوڑیاں کیوں، گھوڑے کیوں نہیں؟ کیونکہ گھوڑی جو ہے وہ بہت تیز بھاگتی ہے اور دور تک جا سکتی ہے۔ تو جب بھی حملہ آور ہوتے تھے نا عرب، اور جب کوئی بھی قوم، کوئی بھی فوج حملہ کرتی تھی، تو وہ حملے کے لیے تیز رفتاری کے لیے گھوڑیاں رکھتے تھے۔ عام حالات میں گھوڑے رکھے جاتے تھے، بگیاں وغیرہ کھینچنے کے لیے گھوڑے رکھتی ہے، لیکن گھوڑیوں کو خاص طور پہ استعمال کیا جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ اور ذبحن کا مطلب ہے پھنکارنا، جیسے گھوڑا جو ہے وہ پھنکارتا ہے یا اس کی سانس کی تیز تیز آواز آتی ہے۔ لیکن لفظ ذبح جو ہے نا، یہ اصل میں بھیڑیے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے نا، تو اس کے منہ سے بھی ایسی آوازیں نکلتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو گھوڑیاں ہیں، یہ کوئی خوشی خوشی سے ٹہلتی ہوئی نہیں جا رہی، یہ حملہ آور ہو رہی ہیں اور یہ ایسے پھنکار رہی ہیں جیسے حملہ آور جانور پھنکارتا ہے۔ حالانکہ گھوڑا تو گھاس کھاتا ہے، اس کا تو کوئی مقصد نہیں بھیڑیے کی طرح کی آوازیں نکال کے جانا، لیکن جب انسان اس کو سدھا کے حملے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے رویے میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے جو ایک حملہ آور جانور میں آ جاتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ اب یہاں فا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا پہلی آیت سے ربط بن رہا ہے۔ پھر چنگاریاں جھاڑتے ہیں، یعنی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ کہاں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں یہ بتایا نہیں گیا، لیکن جب گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آپ لوہے کی نال لگاتے ہیں، وہ جو ہارس شو ہوتا ہے یو شیپ کا جس کو نال کہتے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے جب ٹکراتی ہے پتھروں سے یا سخت قسم کی زمین سے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، بالکل جس طرح آپ دو پتھروں کو رگڑیں یا لوہے کو رگڑیں یا آپ سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو رگڑیں تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اس کو عربی میں ایرا کہتے ہیں، موریات کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو رگڑ کے چنگاری پیدا کرنا۔ اور قدحہ کا مطلب ہے بہت ہی زور سے پاؤں مارنا، ٹاپوں کی آواز، گھوڑے کی جیسے ٹاپ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بھاگ رہے ہیں بڑی تیزی سے دشمن پہ حملہ آور ہونے کے لیے اور ان کی قدم زمین پہ زور زور سے ٹکرا رہے ہیں تو وہاں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت اگر آپ دیکھیں گھوڑ سواروں کو جاتے ہوئے تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مغیرات۔ اغارہ کا مطلب ہے حملہ کرنا ایک بہت دور دراز کے علاقے میں، کوئی قریب کے علاقے میں نہیں، بہت دور کے علاقے میں جب حملہ کرتے ہیں اور اس حملے کا مقصد لوٹ مار اور قتل و غارت ہو تو اس کو اغارہ کہا جائے گا۔ اور یہاں دور دراز کے علاقے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یاد کیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھوڑ سوار پرانے وقتوں میں جب کوئی بھی قوم گھوڑ سواری کرتی تھی اور وہ گھوڑوں کو سکھاتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے ایسے علاقوں پہ جا کے حملہ کریں جہاں کے لوگوں نے نہ پہلے کبھی گھوڑا دیکھا ہو نہ کبھی گھوڑ سوار دیکھے ہوں، اور وہ ڈر جاتے تھے یہ سوچ کے کہ ایک نئی مخلوق حملہ آور ہو گئی ہے جس کے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اور جو آدھا انسان اور آدھا گھوڑا ہے۔ تو ان کو خوف میں مبتلا کر کے ان کو لوٹنا مارنا بہت آسان ہو جاتا تھا، تو یہ اغارہ کیا کرتے تھے، دور حملہ کیا کرتے تھے۔ اور وقت بھی ہمیشہ ایسا رکھا جاتا تھا جب سورج نیا نیا نکلا ہو اور یہ سورج کے سامنے کھڑے ہوں، ان کی پشت پہ ہو سورج، تو دور سے نظر بھی ایسا آئے جیسے انسان نما گھوڑا ہے۔ تو فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے کہ صبح سویرے تم یہ دور دراز کے علاقوں میں جا کے حملہ کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اثرنا کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنا، کسی چیز کا ہونا۔ نقعہ کا مطلب ہے گرد و غبار، بہی کا مطلب ہے اس موقع پر۔ لیکن نقعہ صرف گرد و غبار کے لیے نہیں ہے، نقعہ سے مراد عربی زبان میں یہ بھی ہے جب بہت زیادہ الجھاؤ پیدا ہو جائے، افراتفری ہو جائے۔ تو جب بہت گرد و غبار اٹھتا ہے نا تو لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، تو شور شرابہ مچ جاتا ہے، غل غپاڑا ہوتا ہے، چیخوں کی آواز آتی ہے۔ تو یہ جو نقعہ ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس میں گرد و غبار بھی اڑ رہا ہے اور جو حملہ آور ہے وہ بھی چیخ رہا ہے، گھوڑوں کی آواز بھی آ رہی ہے اور جن پہ حملہ ہو رہا ہے ان کی بھی چیخوں کی اور پریشانی کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایک افراتفری مچی ہوئی ہے اس موقع پہ ان گھوڑوں کے آنے سے اور گھڑ سواروں کے آنے سے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ ہے 5ویں آیت۔ پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے وسط میں
اندر جا گھستے ہیں۔ فوسطنا کا مطلب ہے بس بالکل وسط میں، سینٹر میں چلے جانا، بھی اسی حالت میں جمع ایک مجمع کے اندر۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، جب آپ حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ دور سے حملہ کرتے ہیں، آپ حملہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، یا آپ شکار کرنا ہو تو اپنے شکار کو الگ کرتے ہیں مجمع سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جب گھڑ سوار ہو گئے تھے تو اتنی زیادہ ہمت آ گئی تھی کہ یہ بالکل بیچ میں گھس جاتے تھے، چاہے جانور ہوں یا انسان ہوں، ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو بیچ میں چلے جاتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اگلا خوف زدہ ہوتا تھا، گرد و غبار اڑ رہی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، سورج ابھی ابھی نکلا ہے اور اس کے آگے ایک عجیب سی مخلوق کھڑی ہے جو آدھی انسان ہے آدھی گھوڑا ہے، آپ کو اس کا صرف سایہ سا نظر آ رہا ہے۔ لوگ ڈر جاتے تھے، وہ چھپ جاتے تھے، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے، گھروں میں، خیموں میں، چٹانوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے تھے، اور یہ بالکل درمیان میں پہنچ کے لوٹ مار، قتل و غارت، جانور چوری کرنا، جانوروں کو ساتھ بھگا کے لے جانا، جو جی میں آتا تھا یہ کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ ساری صلاحیت اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ دوسروں پہ جا کے اپنی دھاک بٹھائیں، دوسروں کو خوف زدہ کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو یہ دکھائیں کہ میں ایک عجیب و غریب مخلوق ہوں، اور ان کی لوٹ مار کریں، ان کی جہالت سے، ان کی ناسمجھی نادانی سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے اوپر جا کے اپنا تسلط قائم کریں۔ اور انسان نے یہ سب صرف اور صرف گھوڑے حاصل کر کے نہیں کیا، اللہ نے جہاں بھی انسان کو طاقت دی کہ وہ باقی چیزوں کو اپنا مغلوب کرے، مثلا ہم ہوا اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، ہم نے ہوائی چکیاں بنائی ہیں، ونڈ ملز بنائی ہیں، پرانے وقتوں میں بھی پن چکیاں ہوتی تھیں جو ہوا سے چلتی تھیں، پانی سے چلنے والی ہم نے چکیاں بنائی، پن چکیاں، جن سے ہم بجلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو ہم سولر پینلز کے ذریعے اپنے قابو میں کرتے ہیں، اور ایٹم تک جو مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے اسے توڑ کے ہم ایٹامک انرجی نکالتے ہیں۔ اور اس سب سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس سب سے ہم ایسے ہتھیار بناتے ہیں، ایسی چیزیں بناتے ہیں جن سے باقی لوگوں کو مغلوب کر سکیں، انہیں ڈرا سکیں، انہیں دھمکا سکیں، ان کو لوٹ مار کے ذریعے مزید غریب کر سکیں اور اپنے آپ کو مزید امیر کر سکیں۔ اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ مل کے ہم نے پورے کے پورے کرۂ ارض کو، پوری زمین کو تباہ برباد کر دیا ہے، جنگل کاٹ دیے ہیں، ہم نے اپنا ماحول خراب کیا، باقی جانوروں کی نسلیں ختم کر دی ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت کی ایک اور بہت بڑی اہمیت ہے، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ صحابہ کے بارے میں اور مجاہدین کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں مغیرات کا ذکر کر رہا ہے۔ مغیرات سے مراد ہے اغارہ، جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کے ایسے لوگوں کو جن کو آپ کا پتہ بھی نہ ہو، جو نہ آپ کو جانتے ہوں نہ آپ کے رشتہ دار ہوں، ان کو لوٹ مار کرنا ہے۔ تو یہاں کہیں بھی صحابہ کا ذکر نہیں ہو رہا، جہاد کا ذکر نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہاں گھوڑوں کا نہیں اونٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بھئی حج کے لیے آپ اونٹ دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور اچانک جا کے سینٹر میں لوگوں کے پہنچ جاتے ہیں اونٹ لے کے، لوگ سارے جمع ہیں حج کے لیے، اچانک گھوڑے اور اونٹ آ کے جناب ان کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط تفسیر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اچھی چیز سے آغاز کیا، والعادیات، یہ جو گھوڑے ہیں ان کو اللہ نے ہمارے تسلط میں دیا، ہم ان گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ ایک نعمت تھی اللہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر والعادیات کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی۔ لیکن آگے جب چل کے بات لوٹ مار پہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کو اتنی بڑی نعمت دی اور اس نے اس کا استعمال لوٹ مار کے لیے کیا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، 7ویں آیت، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی غلط حرکتیں کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر گواہ بھی ہم خود ہیں۔ کیسے ہم خود گواہ ہیں؟ کرامن کاتبین بیٹھے ہمارے کندھوں پہ سب لکھ رہے ہیں، اپنے اعمال کا ہمیں پتہ ہے، تاریخ میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا۔ اب اسپینش کانکویسٹاڈورز گئے، ایزٹک سمجھے جی کہ یہ گھوڑا نما مخلوق آ گئی، وہ ڈر گئے، انہوں نے ان کی پوری نسلوں کو تباہ برباد ختم کر دیا۔ یہی کام ہندوستان میں
روس میں اور یونان میں کیا لوگوں نے، گھوڑ سواروں نے. یہی کام ایسیرین کنگڈم نے کیا، ہٹائٹس نے کیا. انہوں نے اس نعمت کو جو اللہ نے دی تھی استعمال کر کے باقی لوگوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، اور اس کی شہادت انسانی تاریخ دے رہی ہے، انسان خود دے رہا ہے. آج بھی جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم اس کرۂ ارض کو تباہ کر رہے ہیں، جانوروں کی نسلیں معدوم کر رہے ہیں، باقی لوگوں سے ان کا رزق تک چھین رہے ہیں. غریب ملک ہیں افریقہ کے، ایشیا کے، وہ اپنے پورے سال کی آمدن جمع کر کے IMF کے قرضوں کے سود اتار رہے ہیں. اس سب پہ ذالک اللہ شہید، ہم خود گواہی دینے والے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں بھی اس بات کی گواہی دیں گے. اور لفظ شاہد استعمال نہیں ہوا، شاہد گواہ ہے. شہید وہ ہے جو لگاتار گواہی دیتا جائے. تو یہ ایک لگاتار گواہی کا سلسلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَحُبْ کا مطلب ہے محبت، محبت کے واسطے. لا کا مطلب ہے واسطے، اور حب کا مطلب ہے محبت. محبت عربی میں کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کے پیچھے آپ پڑ جائیں، آپ کو لگے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے، آپ کو اس کی شدید خواہش ہو اور آپ ہر وقت اس کی جستجو میں ہو، تو اس کو حب کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. تو لحب الخیر، خیر کہتے ہیں اچھی چیز کو، لیکن یہاں استعمال ہوا ہے مال و دولت کے ضمن میں. عام زبان میں اکثر ہم استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ جن کا مطلب حقیقت میں اور ہوتا ہے، لیکن ان کو استعمال دوسرے رخ پہ کیا جا رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں اکثر کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. اس کا مطلب ہے میرے پاس بہت مال ہے. حالانکہ اللہ کا فضل تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو ایمان دے وہ بھی فضل ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ بہت مال ہے. اور اکثر لوگ تو اس کو غلط مال، لوٹ مار کے، چوری کے، رشوت کے مال کے استعمال اس ضمن میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. تو عربوں میں خیر مال کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. لیکن یہاں یہ بھی آپ سوچئے کہ صرف دولت و پیسہ نہیں، طاقت کے لیے بھی، لوٹ مار، نئے علاقوں کو فتح کرنا، لوگوں پہ تسلط جمانا، اپنے دھاک بیٹھانا، یہ سب چیزیں خیر میں آتی ہیں کہ آپ ان کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور ان کی محبت میں بری طرح سے مبتلا ہیں. اپنے فائدے کے لیے انسان پوری کائنات کو تباہ کرنے کو تیار ہے، پورے نظام، کرۂ ارض کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے جنگلات کیسے کاٹے جاتے ہیں ہمارے یہاں. ان جنگلات کی لکڑی سے یا تو آپ نے اپنے گھر کا سامان بنانا ہے، یا اس کو بیچ کے پیسہ حاصل کرنا ہے اور نئی گاڑی خریدنی ہے، نیا مکان بنانا ہے. اس لالچ میں آپ پورے کے پورا جنگل کاٹ دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ادھر رہنے والی مخلوق کے پاس رہنے کی جگہ نہیں. بارش ہوتی تو مٹی ساری بہہ جاتی، نیچے سے پتھر نکل آتے ہیں، وہ مٹی جا کے آپ کے دریاؤں کو بند کرتی ہے، آپ کے ڈیموں کو خراب کرتی ہے. لیکن انسان کو پرواہ ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہے تو وہ ناشکرا، اور وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو بری طرح مبتلا ہے اس محبت میں کہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے. شدید قسم کی خواہش ہے انسان کی کہ میں اپنے لیے مال جمع کرتا رہوں، چاہے جتنا بھی جمع ہو وہ کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قبر میں اگر تم اپنا مال ساتھ بھی لے جاؤ، اور پرانے وقتوں میں لوگ دفناتے تھے، پھر انہوں نے اپنے پورے خزانے دفنا دیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ وقت تمہیں یاد نہیں جب سب کچھ قبروں سے نکالا جائے گا؟ وہ اسرا کا مطلب ہے کسی چیز کو نکال دینا، انڈھیل دینا، جیسا پانی انڈھیلتے ہیں آپ جگ سے گلاس کے اندر. تو قبروں میں جو کچھ بھی ہے، ما فی القبور، یہ نہیں کہ صرف مردے، جو بھی اگر ساتھ کچھ دفنا بھی دیا نا، وہ بھی باہر نکال دیا جائے گا، اور سب کا سب باہر نکل آئے گا. تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور پرانے وقتوں میں جو گھوڑ سوار قومیں تھیں نا، خاص طور پہ مثلا سکائتھین ایک قوم ہے سینٹرل ایشیا کی، یہ گھوڑوں پہ حملہ آور ہوا کرتے تھے، بہت لوٹ مار کرتے تھے. ان کی آج بھی جب قبریں ملتی ہیں کہیں بھی، افغانستان کے شمال میں بھی ان کی قبریں ہیں، اور بعد میں سکائتھینز نے کافی علاقے پہ قبضہ کر لیا، ہندوستان کے بھی. تو قبروں کے اندر سے ان کا مال بھی نکلتا ہے، اپنے سونے کے زیور، ہتھیار، تلواریں، کچھ تو اپنے گھوڑوں کے ساتھ بھی مدفون ہیں. تو یہ خاص طور پہ جو گھوڑ سوار قومیں تھیں ان میں یہ چیز تھی کہ مرتے وقت یہ اپنے ساتھ جو لوٹا ہوا مال ہوا کرتا تھا اس کو لے کے دفن ہونا پسند کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سب بھی نکل آئے گا جو تم نے ساتھ رکھا ہے، ما فی القبور.
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا۔ حصلہ لفظ تحصیل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھلکا اتار دینا، چھانٹ کے الگ کر دینا۔ مثلا اخروٹ کا چھلکا اتار کے اندر سے آپ اخروٹ کا مغز نکال دیتے ہیں، اس کو حصلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی تمہارے دلوں میں ہے نا، جو بھی تمہاری نیت تھی، جو بھی تمہارے اعمال تھے، جن کا لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، جو راز ہیں، وہ سب سینوں سے نکال کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، آخری آیت۔ ان یقیناً ربہم ان کا رب، بہم اس چیز سے، خاص طور پہ اس بات سے، یومئذ اس روز، لخبیر خوب باخبر ہوگا، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اب یہاں پر خبیر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ خبرہ سے آتا ہے۔ خبرہ کا مطلب ہے ایسا علم جو تجربے کی بنیاد پہ حاصل ہو اور حال اور ماضی کے بارے میں ہو، مستقبل نہیں۔ مستقبل کی بات ہوتی ہے نبا، یہ ہے خبر۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا کہتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن مستقبل کی بات نہیں ہوگی، اس وقت جو حال ہے، انسان سب جمع ہوں گے، اعمال سارے ان کے سامنے ہوں گے، اور جو ماضی گزر چکا ہے ان کا تمام کتاب کے اندر لکھا ہوا ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہوگا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور آپ یہ جانو گے ان ربہم، اس دن ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ان سب چیزوں کے بارے میں بہت خبر رکھتا ہے، ساری کی ساری خبر رکھتا ہے۔ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے جو جو اعمال کیے ان میں سے کوئی بھی راز میں نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ سب کے سب اعمال کا بدلہ اس کو دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اس سے پچھلی صورت جو ہے سورہ زلزال، جو ہم بہت عرصہ پہلے تفسیر کر چکے ہیں، اس میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر مادے کے سب سے چھوٹے حصے، ایٹم کے برابر بھی کوئی عمل اچھا یا برا ہے، وہ سامنے آ جائے گا انسان کے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ تو سورہ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے تاریخ کے ایک ایسے پہلو کو روشن کیا جس کے بارے میں ہم لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ 2010 میں جا کے انسانوں کو پتہ چلا کہ عربوں نے سب سے پہلے گھوڑے سدھائے اور ان پہ حملہ آور ہوئے، اور یہ سینٹورز اور کناراز اور پولکان کے کانسیپٹس آئے رشیا میں، گریس میں، انڈیا میں، اور کس طرح انسان کی ترقی میں اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک تو اللہ نے انسان کو تسلط دے دیا باقی مخلوقوں پہ، اس حد تک کہ ہم ان پہ سوار ہو گئے، ان کو اپنا محکوم کر لیا، اور وہ ہمارے لیے جا کے حملہ آور ہو رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور پھر ہم نے اس سے کس طرح غلط فائدے اٹھائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کا کس طرح حساب دینا پڑے گا۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے تسلط میں کی ہے، ہمیں اللہ نے اس کا ایک طرح سے مالک بنا دیا، لیکن ہمارا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ ہم ان چیزوں کے مالک ہیں، اور یہ ہماری اطاعت کرتی ہیں، ہماری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے، چاہے وہ گھوڑا ہو، گائے ہو، بھینس ہو۔ اور ہمیں ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آتا کہ جس مالک نے ہمیں ان کا مالک بنایا ہے، ہم اس کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس سے کتنے باغی رہتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کا قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور جو طاقت ہمیں اس دنیا میں اللہ نے دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دن یاد رکھنا ہے جس دن قبروں میں سے سب کچھ نکالا جائے گا، سینوں کے سارے راز سامنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ساری کی ساری خبر ہمارے سامنے رکھ دے گا کہ اس کو ایک ایک بات کا پتہ تھا اور پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی اور تمام مخلوقات کی بھلائی کے لیے استعمال کروائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے، آج کل بیماریاں بہت سی پھیلی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں اور بیماری میں مبتلا ہیں، تو دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، سب کی تکلیفیں، درد سب رفع کرے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اجر عطا فرمائے اس تفسیر کو سننے کا، اور جن لوگوں نے اس تفسیر کو ممکن بنایا ان سب کا بہت بہت شکریہ، خصوصاً یاسر سلیم کا جو ان کو اپلوڈ کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی اور باقی سب کی بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔